جب ان کی پرورش میں آئے تو ایک دن ابو طالب کے پاس لوگ آئے، کہنے لگے کہ دعا کیجئے، قحط سالی ہو گئی ہے، آپ آل اسماعیل میں سے ہیں۔ چنانچہ آپ کا دل بھر آیا، کعبہ معظمہ کی جانب بڑھے، جب ہاتھ اٹھایا تو حضور بھی ساتھ تھے۔ حضور کو اپنے ساتھ ساتھ رکھتے تھے ابو طالب، بہت محبت کرتے تھے، کیونکہ حضور کی ادائیں ایسی تھی، بہت محبت کرتے تھے۔ حضور کو کعبے کی دیوار کے ساتھ بٹھا دیا، کعبے کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بٹھا دیا اور خود دعا مانگنے لگے۔ یہاں ابو طالب دعا مانگ رہے ہیں تو ان کی دعا کا تو کیا اثر تھا، در حقیقت رسول اللہ کے ان اشاروں کا اشاروں کا اثر تھا۔ یہاں ابو طالب دعا کر رہے ہیں، وہاں رسول اللہ بچپنے کا عالم ہے، یوں کر کے بادلوں کو ہلا رہے ہیں، دیکھتے ہی دیکھتے بدریاں آ گئی اور بارش برسنا شروع ہو گئی۔ یہ حضور کے بچپنے کا عالم ہے، حضور ابھی چھوٹی عمر میں ہے۔ اسی بات کا تذکرہ ابو طالب نے اپنا طویل ایک قصیدہ لکھا ہے، نظم لکھی ہے حضور کی شان میں۔ وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، ایسے گورے رنگ والے ہیں کہ جن کے چہرے مقدسہ کے برکت سے، جن کے چہرے مقدسہ سے آسمان سے بدلیوں سے بارش طلب کی جاتی ہے۔ کہا کہ سمان الیتامہ، وہ یتیموں کا ٹھکانہ ہے، اور عصمت للارامی، اور وہ بیواؤں کے لیے نگہبان ہے۔ اسی لیے شمس الدین صاحب نے کیا خوب کہا ہے، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسے حسین و جمیل ہیں، تمام انسانوں کے سردار ہیں۔ من وجهک المنیر لقد نور القمر، آپ کے چہرے مبارکہ کی روشنی نور ایسا ہے کہ اسی نور کے طفیل سے اللہ کریم نے چاند کو نور عطا فرمایا ہے۔ لا يمکن الثناء کما قال حقہ، آپ کی ثنا اور آپ کی تعریف حقیقت تو یہ ہے کہ بیان ہو ہی نہیں سکتی، تو پھر کیا کرے، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اللہ کے بعد اگر اللہ نے کسی کو بزرگی اس کائنات میں عطا کی ہے وہ صرف مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اسی لیے حسان بن ثابت کہا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جیسا حسین میری آنکھ نے آج تک دیکھا ہی نہیں ہے، آپ جیسا جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے، بلکہ یا رسول اللہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ایسا پیدا فرمایا ہے جیسا کہ آپ خود چاہتے تھے۔ اسی طرح امام اہل سنت نے فرمایا ہے کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں۔ حضور کا حسن سیرت بھی، حسن صورت بھی، حضور کی زندگی بھی، حضور کا سراپا بھی، ہر اعتبار سے وہ کمال حسن حضور ہے۔ حضور کا وہ کمال کا حسن ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، کہ جہاں نقص کا، عیب کا گمان بھی نہیں ہو سکتا، سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ اس ذات میں کوئی عیب ہے، ان کی سیرت میں کوئی نقص رہ گیا، ان کی صورت میں کوئی نقص رہ گیا۔ کیوں؟ کہ جس طرح رب جمیل ہے اس نے اپنے حبیب کو بھی جمیل اور خوبصورت بھی بنایا ہے، سیرت کے اعتبار سے بھی، صورت کے اعتبار سے بھی۔ آگے فرمایا یہی پھول خار سے دور ہے۔ پھول جب خوبصورت ہوتا ہے تو پھر کانٹے بھی ہوا کرتے ہیں، لیکن میرے مصطفیٰ کریم کی خوبصورتی ایسا پھول ہے کائنات کا کہ یہی پھول خار سے دور ہے۔ یہ ایسا پھول ہے کہ جس میں کوئی کانٹا نہیں ہے، جس میں کوئی عیب والی بات نہیں ہے۔ اور شمع جب ہوتی ہے، جب جلتی ہے، جب موم بتی جلتی ہے، جب چراغ جلتا ہے تو روشنی تو ہوتی ہے، لیکن اس میں سے دھواں بھی نکلتا ہے، تو روشنی تو فائدہ مند ہے لیکن دھواں نقصان دہ ہوتا ہے۔ کمال کا اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ یہی پھول خار سے دور ہے اور یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، ایسی شمع ہے کہ اس کے اندر دھواں نہیں ہے۔ اور تمہاری شمعات تو ایک کمرے کو روشن کرتی ہے، ایک محلے کو روشن کر دیتی، لیکن رسول اللہ کی شمع ایسی ہے کہ اس نے پوری کائنات کو روشن کر دیا ہے۔